پیسہ انسان کی اتنی بڑی مجبوری بن جاتا ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پیسہ کمانے کے لیے قربانیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ ماں نے بہت مشکلوں سے مجھے ملک سے باہر بھیجا تاکہ میں کچھ اچھا کما سکوں، جس سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور بہنوں کی شادیاں بھی وقت پر ہو جائیں۔ باہر کی زندگی کب آسان ہوتی ہے؟ سارا دن محنت کرو تب جا کر 4 پیسے ضرورت کے بچ پاتے ہیں۔ لبنان میں ایک ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا۔ وہاں کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا اور ٹیکسی کا مالک مجھ سے روز کے 500 پاؤنڈ لیتا اور کہتا اوپر تم جو کماؤ وہ تمہارا۔ لیکن پورے دن میں میرے پاس 100 یا 200 پاؤنڈ ہی بچتے تھے۔ پورے دن میں مجھے بہت زیادہ سواریاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھا جب ایک دن ایک نوجوان لڑکی میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شولڈر تک کٹے ہوئے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ رنگ اور لہجے سے وہ عربی لگ رہی تھی، لیکن چہرے سے کچھ بدحواس بھی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر گاڑی میں بالکل خاموش سی بیٹھی رہی اور میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ مجھے خود بتائے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ لیکن جب وہ چپ بیٹھی رہی میں نے خود ہی اس سے سوال پوچھ لیا کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ وہ میری بات سن کر یوں چونک گئی جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آئی ہو۔ مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے یہاں کے ساحل سمندر پر لے جاؤ۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں لگا کہ جیسے اس کی آواز میں نمی سی ہو۔ اس کی آواز پر نم سی تھی جیسے رونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن چہرے پر ایسا کوئی اثار تک نہیں تھا۔ میں نے گاڑی لبنان کے ساحل سمندر کی طرف بڑھا دی۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ لبنان میں ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی، لیکن وہ لڑکی بنا جیکٹ اور سویٹر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی ساحل سمندر پر لے جا کر کھڑی کر دی۔ وہ لڑکی اب بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گاڑی کا ہارن دے کر اسے متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ اس سمندر کی طرف دیکھ کر نیچے اتر گئی۔ مجھے لگا وہ مجھے کرائے کا پوچھے گی، لیکن وہ تو بڑی عجیب لڑکی تھی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر بڑی بے نیازی سے سمندر کی جانب چل پڑی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہ بات سنیں، مجھے میرا کرایہ دیں تاکہ میں جاؤں۔ میری بات پر اس نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، میرا انتظار کرو، مجھے تمہارے ساتھ اور بھی کہیں جانا ہے، میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ساحل سمندر میں چلی گئی اور میں وہیں کھڑا رہا۔ عجیب لڑکی تھی۔ ایک تو پہلے ہی پورا دن سواری نہیں ملی تھی، اوپر سے لڑکی میرا وقت ضائع کر رہی تھی۔ مجھے وہ 1 گھنٹے کا انتظار کا کہہ کر چلی گئی۔ میں پہلے ہی مالی طور پر بہت پریشان تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور خود بھی سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، اس لیے سمندر پر رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دھرائی تو مجھے وہ لڑکی ایک نوجوان کے ساتھ بات کرتی ہوئی نظر آئی۔ ان دونوں میں کیا بات ہو رہی ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بات پر بحث کر رہی ہیں۔ لڑکی اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی اور اس لڑکے سے بات بھی کر رہی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں کیوں خواہ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے صاف انکار کر کے اپنے پیسے لے کر چلے جانا چاہیے تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا چلو چھوڑو پیسوں کو، واپس چلا جاتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اتنا پیٹرول لگ چکا ہے، شام کو مالک کو پیسے دینے کے بعد تو میرے پاس شاید روٹی کے پیسے بھی نہ بچیں۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ لڑکی آئی تھی، لیکن وہ بہت مطمئن سی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس وقت پوری طرح سے کانپ رہی تھی، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے اسے اپنا سویٹر دے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر مجھ سے وہ سویٹر لے کر پہن لیا۔ شام تک وہ مجھے مختلف جگہوں پر لے جا چکی تھی۔ کبھی کسی مال کے باہر کھڑا کر دیتی، کبھی کسی ہوٹل کے باہر۔ وہ کہ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ پھر ایک پلاٹ کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی رکوائی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے مجھ سے کرایہ نہیں پوچھا، پرس میں سے 10,000 پاؤنڈ نکال کر پکڑا دیے اور میرا سویٹر بھی لٹا دیا۔ میں اس کی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پورا دن اس کے ساتھ گھومنے کے باوجود بھی اس کا کرایہ 3,000 پاؤنڈ ہی بنتا تھا، لیکن وہ مجھے 10,000 پاؤنڈ پکڑا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگی رکھ لو اور کل مجھے اسی جگہ ملنا جہاں آج ملے تھے، مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ اگلے روز میں وقت سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس لڑکی نے مجھے بلایا تھا۔ وہ لڑکی آدھے گھنٹے بعد وہاں کسی گاڑی میں پہنچی تھی۔ اس گاڑی سے اتر کر وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوچھا کہاں جانا ہے تو اس نے ایک کلب کا نام بتایا۔ وہ لڑکی بڑی مشکوک سی لگتی تھی۔ میں نے کلب کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ اس بار وہ اکیلی باہر نہیں نکلی۔ مجھ سے کہنے لگی میرے ساتھ باہر آؤ۔ میں نے کہا میرا یہاں کیا کام؟ میری بات پر وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھ سے بحث مت کرو۔ میں گاڑی لاک کر کے اس کے ساتھ کلب میں چلا گیا۔ اپنے ساتھ مجھے بھی ڈانس فلور پر لے گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟
میں صرف تمہارے لیے ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، یہ سب فضولیات نہیں کر سکتا۔ میرے سخت لہجے پر وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں 20,000 دوں گی اگر تم وہ سب کچھ کرو گے جو میں تم سے چاہتی ہوں۔ 20,000 ایک بہت بڑی رقم تھی جو وہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے دینے والی تھی۔ میں اس کی بات مان گیا۔ ڈانس کرنے کے بعد وہ لڑکی نشے میں چور تھی اور گاڑی میں پچھلی نشست کی جگہ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی آج میں گھر نہیں جاؤں گی، پوری رات مجھے سڑکوں پر گھماتے رہو۔ مجھے اس وقت وہ پاگل لگ رہی تھی۔ رات 3 بجے تک وہ گاڑی میں بیٹھی لبنان کے نظارے دیکھتی رہی۔ 3 بجے جب اس کے گھر کے پاس گاڑی رکی تو اس نے اپنے پرس سے 20,000 نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار مجھ سے پوچھ کر کہنے لگی کہ اگر میں تمہارے پاس مقررہ جگہ پر نہ آیا کروں تو میرے گھر آ جایا کرنا۔ ایک بار وہ میرے پاس نہ آئی تو کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس نے دروازہ کیوں کھول رکھا ہے؟ میں نے دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ مجھے گمان گزرا کہ کہیں اس لڑکی کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ اس کا کمرہ بند تھا۔ اندر سے اس لڑکی کے علاوہ 2 مردوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی ان کی منت سماجت کر رہی تھی۔ میرا جی چاہا دروازہ کھٹکا دوں لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی وہ سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے اب اس کا سارا رونا ہنسنا یاد آ گیا۔ کل 10 تاریخ تھی، جو کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔ میں اسے ساحل سمندر لے گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے ہوٹل جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں جہاں اسے لایا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے گھر آیا تھا، تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ اس شخص کو کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں کو چھوڑ دے۔ وہ شخص اسے اپنی شرط بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فیسٹیول میں بم رکھ دے، اگر وہ یہ کام کر دے گی تو وہ اس کی ماں کو چھوڑ دیں گے۔ وہ لڑکی مجبوراً یہ سب کام کرنے کے لیے تیار تھی کیونکہ اس کی والدہ ان لوگوں کی قید میں تھی۔ میں نے کہا تم پولیس سے مدد مانگ لو۔ کہنے لگی ہرگز نہیں، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے ہر حال میں اپنی ماں کو بچانا ہے، مجھے واپس ہوٹل چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے واپس ہوٹل اتار دیا۔ اس بار اس نے مجھ سے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں اور مجھے بہت سے پیسے دینے چاہے۔ میں نے وہ پیسے لیے، پولیس اسٹیشن میں جا کر ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ اگلے روز پولیس بھی اس لڑکی کی طاق میں تھی۔ جیسے ہی وہ سرکس کے ہال میں آئی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس لڑکی کی ساری سچائی میں ان پولیس والوں کو بتا چکا تھا۔ پولیس نے اس کی والدہ کو بھی ان کی حراست سے آزاد کروا لیا۔ وہ بے قصور تھی اور مجبوراً یہ سب کر رہی تھی، اس لیے وہ باعزت بری ہو گئی۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معذرت بھی کرنے لگی اور میرا شکریہ ادا بھی کرنے لگی۔ اگر میں ہمت نہ دکھاتا تو بہت سے لوگوں کی جان جا چکی ہوتی۔ بہت سے گروہ ایسے ہیں جو کم عمر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے ایسے کام کرواتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔